جی السلام علیکم۔ 16 اگست کا دن یقینی طور پہ پاکستان کی تاریخ کے بدقسمت ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ ہر وہ شخص جو ریاست پاکستان پر یقین رکھتا ہے، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اس کا دل خون کے آنسو رویا۔ پاکستان کے اندر ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا نظر آئی جہاں پہ اقلیتوں کے اوپر نہ صرف ان کی عبادت گاہوں پہ بلکہ ان کے گھروں میں گھس کے حملے کیے گئے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جو لوگ وہ علاقے چھوڑ کے چلے گئے اپنے اوپر حملے کے خدشے کی وجہ سے، وہ لوگ ابھی تک اپنے گھروں میں واپس نہیں پہنچے ہیں، اور یہ والی بات پاکستان کے میڈیا میں خبر بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کو خوف و ہراس کی ایک ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیا گیا کہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے، ان کو اپنے گھر بار، جن کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہے بھی صحیح، کوئی واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، بہرحال ان کو یہ پتہ لگا کہ چند خون خوار درندے ان کی جان کے در پہ ہیں اور ان کو مار دیں گے، ان کے گھروں کو جلا دیں گے، اور وہ بیچارے خوف کے عالم میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے بھاگے، کہاں چھپتے چھپاتے اپنے آپ کو ان خونی درندوں سے بچاتے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اور ریاست کی ترجیحات میں بھی یہ بات شامل نہیں کہ ان لوگوں کو یقین دلا کر، ان لوگوں کو پیار کر کے، ان سے معافی مانگ کے، ان کو سمجھا کے ان کے گھروں میں واپس بسانے کی کوشش بھی کی جائے۔ اگر ترجیحات ہیں تو یہ کہ اس تحصیل کا اسسٹنٹ کمشنر ایک کرسچن تھا، ایک مسیحی تھا، اس شخص کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کی پرفارمنس، جس کی کارکردگی کی ضمانت، کی گارنٹی کی گواہی اس علاقے کا ہر شخص دے رہا ہے جو تھوڑا سا بھی باضمیر ہے۔ اس شخص کو صرف اس لیے کہ اس کی وجہ سے نقص امن کو خطرہ ہے، فوری طور پہ اس کو عہدے سے ہٹا کے وہی کیا گیا جو پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ایسے ہر موقع پہ کیا جاتا ہے کہ طاقتوروں کے آگے، اشتعال پھیلانے والوں کے آگے، فساد فی الارض کرنے والوں کے آگے ریاست لیٹ جاتی ہے، ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اتنا افسوسناک سانحہ کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک چیز سامنے رکھ کے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بات کہ ایسے واقعات ایک چیز ذہن نشیں کر لیں کہ ہمیشہ ریاست کی اس کے اندر نہ صرف مرضی شامل ہوتی ہے، حمایت شامل ہوتی ہے، بلکہ پوری طرح سے سپورٹ شامل ہوتی ہے۔ ریاست کی ادارے، پاک فوج اور ISI اس طرح کے جتھوں اور گروہوں کو عوام کے دلوں میں اپنی دہک، اپنا خوف بٹھائے رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے وہ کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ پاکستان کی پرامن مذہبی جماعتوں کے ساتھ یہ گروہ، یہ جتھے، یہ ونگ، یہ ملیٹنٹ ونگ کس نے بنائے، کس نے کھڑے کیے؟ اس کے مقاصد شروع میں چاہے افغانستان کے اندر جا کے جہاد کرنا تھا، بعد میں انہی لوگوں کو کشمیر کے اندر استعمال کیا گیا، اور پھر آخرکار پاکستان کے اندر ہی جہاد شروع کر دیا گیا۔ پاکستان کے ہر شہر کے اندر ان جتھوں کو عوام الناس کے اندر خوف و ہراس پھیلانے اور اپنے قبضے اور کنٹرول کو مزید سے مزید مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ جتھے پاکستان میں ریاست کے مخالفین پہ توہین مذہب کا الزام لگا کر یا اپنے کسی بھی مخالف کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کر اس کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ایک گروہ سے آپ غیر قانونی طور پہ ایک کام کرواتے ہیں، کوئی بندہ اس سے مروا دیتے ہیں ایک گروہ سے، کل کو وہ گروہ 2 بندے خود اپنی مرضی سے مار لیتا ہے۔ وہ اس لیے مار لیتا ہے کہ آپ جہاں پہ لا لیسنس ہو، جہاں پہ قانون کی کوئی عملداری یا حکمرانی نہ ہو، وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گارڈن میں ایک سانپ پھالتے ہیں کہ وہ ہمسائے کے بچے کو کاٹے گا، تو وہ چونکہ سانپ ہے، وہ کل کو آپ کے بچے کو بھی کاٹے گا۔ یہ سانپ کی فطرت ہوتی ہے۔ ہم نے اتنے زیادہ سانپ پالے اور سانپوں کے گروہ پالے کہ خدا کی پناہ۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے، آپ میری بات سے اتفاق نہیں بھی کرتے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے سوچئے کہ اگر جڑا والا کے اسی شہر میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت
جو اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے، پی ٹی آئی اس نے احتجاج کی کال دی ہوتی کہ ہم جڑاوالا میں اکٹھے ہوں گے اور ایک بھرپور احتجاج ہوگا، تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ پاکستان کے گورننس سسٹم کو تھوڑا سا بھی سمجھتے اور جانتے ہیں تو بتائیے کیا فوری طور پہ چند مومنٹس کے اندر جڑاوالا کے آس پاس کے کم از کم 20 اضلاع کی پولیس وہاں پہنچ گئی ہوتی، اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے، نیوٹرل کرنے کے لیے، گرفتاریاں کرنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے بالکل پہنچ جاتی۔ اور ہم نے ایک مرتبہ نہیں، ہم نے 20 مرتبہ دیکھا ہے۔ بطور صحافی ہم نے اس طرح سے اسی ایڈمنسٹریشن کو جب ول ہوتی ہے کنٹرول کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب اس طرح کے موب کو اقلیتوں کے اوپر چڑھ جانے کا حکم ہوتا ہے، جب اقلیتی کمیونٹیز کے گھروں کو جلانے کا حکم ہوتا ہے، جب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو جلانے کا حکم ہوتا ہے، تو پولیس خاموش تماشائی بن کے دیکھتی ہے، ریاست خاموش تماشائی بنی ہوتی ہے۔ یہ بات بہت سے لوگ جانتے ہیں، مگر اس کا اظہار اس لیے ضروری ہے کہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایسا جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یقینی طور پہ آپ کا کوئی بھی سیاسی ہمدردی ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی طرف ہو، نون لیگ کی طرف ہو، پی ٹی آئی کی طرف ہو، آپ یہ بات سے اتفاق کریں گے کہ اسی شہر میں، اسی جگہ پہ اگر پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا تو 20 ضلعوں کی پولیس چند لمحوں میں پہنچتی اور سب کچھ کنٹرول کے اندر ہوتا۔ تو ریاست جب چاہتی ہے کنٹرول کرتی ہے، چند مخصوص لمحوں موقعوں پہ وہ خاموش تماشائی اس لیے بنتی ہے کہ دنیا کو پیغام دینا ہوتا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہم نے اقلیتوں کو نقصان پہنچانا، ان کے گھروں کو جلانا ہوتا ہے، ان کی عبادت گاہوں۔ اس سے ایک میسیجنگ ہوتی ہے۔ وہ کیا میسیجنگ ہوتی ہے؟ یہ آپ کو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی سمجھ آتی چلی جائے گی۔ یہ بنیادی طور پہ ان جتھوں کو مذہبی جماعتوں کے ساتھ چند ملیٹنٹ ونگ اور پھر نئی سے نئی سیاسی جماعتیں بنا کے ان کو نہ صرف لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے استعمال کرنا، بلکہ بعد میں انتخابات، الیکشنز کے حوالے سے جب بھی الیکشنز آپ کو ہوتے نظر آتے ہیں، آپ کو چند مخصوص طرح کی خطرناک جو جماعتیں ہیں جو کہ دہشت گرد جماعتوں سے منسوب رہی ہیں، دہشت گردی سے منسوب رہی ہیں، وہ یکدم ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کو پوائزن کیا گیا ہوتا ہے، نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کیا گیا ہوتا ہے، ان کے اندر مذہب یا فرقے کے چند اصولوں کی بنیاد پہ نفرت ایک انتہا سے زیادہ بھر دی گئی ہوتی ہے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی اور ان کی کامیابی صرف اسی چیز سے منسلک ہے کہ وہ ان اصولوں کے اوپر یا ان نظریات کے اوپر شدت پسندی کے ساتھ قائم رہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر حلقے کے اندر سے زیادہ نہیں 2، 3، 4، 5 ہزار ووٹ جو ہیں وہ ایسے شدت پسند گروہوں کے ہوتے ہیں، جس سے جو بھی مضبوط یا جو طاقتور پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کا ووٹ بینک توڑا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے اس طرح کے سیاسی گروہوں کو، لیکن زیادہ تر استعمال صاف ظاہر ہے کہ اپنے کرٹکس کو دبانے کے لیے، ایک خوف کا ماحول عوام کے اندر برقرار رکھنے کے لیے ان گروہوں کو، ان جتھوں کو پالا جاتا ہے، پیٹرونائز کیا جاتا ہے، سپورٹ کیا جاتا ہے اور پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے ریاست اقلیتوں کے اوپر ظلم و ستم کے حوالے سے خاموش رہتی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم نے بہت مرتبہ عیسائیوں کے چرچ جلتے دیکھے، ہم نے عیسائیوں کی پوری بستیاں جلتے ہوئے دیکھی، ہم نے مسیحی برادری کے ساتھ ظلم و ستم کی وہ انتہا دیکھی۔ ہمیں کیا نظر آیا؟ آج کے دن بھی پاکستان کے جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ جو ہیں ان کو بدترین سزا دی جائے گی۔ وہ شخص جو ایک مسجد کے کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے، ابتدائی اعلان کر رہا ہے، اس کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ لوگ جو اسلام کا لفظ، اسلام کا نعرہ لگا کے اسلام کا کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ کس طرح کی باتیں اور کس طرح کی دلیلیں گھڑتے ہیں اور کس طرح کا جواز دیتے ہیں، ایک فکرے میں معمولی سی مذمت کر کے اور یہ کہہ کے کہ اسلام ہرگز اقلیتوں کے اوپر حملے کی اجازت نہیں دیتا، ایک آدھا فکرہ کہہ کے فوری طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت زیادہ توہین ہوتی ہے اور توہین میں ملوث لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی، اس لیے پھر لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس معاشرے کے گھٹیا ترین، غلیظ ترین لوگ ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو جو براہ راست ملوث ہیں بعد میں سزا دینی ہے،
پہلے ان لوگوں کا سر کلچلنا ہے جو کہ اس طرح کے فساد کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، جو جواز مہیا کرتے ہیں کہ جی کیوں کہ سزا نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اندر تو آپ ایمانداری سے کوئی بھی شخص جس کا جتنا بھی نالج ہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، سوچ کے بتائیں کیا پاکستان کے اندر کوئی عیسائی یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جلا دے؟ ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ جس یہاں پہ تو جو بندہ اسلام کے اور مسلمان ہونے کے دعوے کر رہا ہو اور اگر اس کی کسی طاقتور سے معمولی سی مخالفت ہو جائے تو اس کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا کے اس کو چند لمحوں کے اندر جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی عیسائی، کوئی مسیح برادری سے تعلق رکھنے والا شخص کس طریقے سے ایسی بات سوچ بھی سکتا ہے؟ یہ بات ہم سب لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ فساد پھیلانے کے لیے، فساد فی الارض کے لیے یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور چند لوگ داڑیاں رکھ کے اسلام کا کاروبار کرنے والے لوگ یہ باتیں پھیلاتے ہیں، خود سیاست بھی کرتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، فائدے مفادات بھی لیتے ہیں، اور اس طرح کے ہر موقع پہ اس طرح کی تخریبی کارروائی کو، اس طرح کے فساد فی الارض کو جواز بخشتے ہیں، یہ کہہ کے کہ چونکہ قانون پہ، توہین کے قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو لوگ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ ہر طرح سے عمل درآمد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا معاف کرے، خوفناک حد تک عمل درآمد، لوگ جیلوں میں سڑ رہے، جھوٹے الزامات ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، جس الزام کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ دیانتداری سے، ایمانداری سے، جذباتیت کو ایک طرف رکھ کے حقائق کی بنیاد پر ٹٹولیں، آپ کو پتہ لگے گا 99% الزامات جھوٹے ہوتے ہیں۔ جھوٹے الزامات کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو صرف ذاتی مخالفات یا نظریات میں فرق کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں طالب علم ہوں، میں بالکل علم نہیں رکھتا اس حد تک کہ میں کسی مذہبی موضوع کے اوپر بات کروں، اور ہمیشہ اوائڈ کرتا ہوں، لیکن چونکہ چند علماء اکرام کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور ان کی بات کو سمجھنے کا اتفاق ہوا، خصوصاً توہین کے حوالے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے غلیظ لوگ ہیں، یہ جو توہین کا کاروبار کرتے ہیں، کہ یہ انسانیت کا قتل عام کرتے ہیں اور الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کا حکم ہے، یہ لوگوں کو توہین کے الزام میں مارتے ہیں اور یہ تہمت نبی مکرم پہ گھڑتے ہیں کہ ہمیں، حالانکہ تمام وہ لوگ جو کہ صاحب علم ہیں، جنہوں نے تحقیق کی ہے، جو شر پسندی پہ یقین نہیں رکھتے، جو فساد فی سبیل اللہ پہ یقین نہیں رکھتے، جو علم رکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح کے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی اختیار ہے تو وہ ریاست کو ہے، اور جو اس حوالے سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کی وہ بالکل غلط ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کو، ایک نبی کو رحمت للعالمین کہا گیا، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ والی بات بھی کر دی، اتنی سی بات بھی کر دی جس کو سر قلم سے جدا کر دیا جائے، اور کوئی بھی انسان یہ کر سکتا ہے۔ یہ نبی مکرم پہ اس سے بڑی تہمت نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کا قتل عام کرتے پھریں، آپ بستیوں کی بستیاں جلاتے پھریں، آپ لوگوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگاتے پھریں اور تہمت میرے نبی پہ لگا دیں۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اگر کوئی چیز توہین کے معنی میں آتی ہے تو وہ ان لوگوں کی یہ سوچ ہے۔ ایسے لوگوں کو پکڑ کے ریاست کو چاہیے کہ وہ طلب کر دے جو اس طرح کی سوچ کو معاشروں کے اندر پنپنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کس طریقے سے یہ گروہ پیدا کیے، کس طریقے سے ہم پہلے دیکھتے آتے تھے کہ لشکر طیبہ نامی جماعت تھی۔ جنرل، آپ کو اگر تھوڑی سی تاریخ کے اوپر میں لے کے جاؤں مختصر 3-4 فکروں کے اندر، کہ پاکستان بننے کے بعد پہلے 10 سالوں میں ہم نے بہت سی ترقی دیکھی، پاکستان کی ایک ڈائریکشن جو ہے وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر آئی، چاہے جتنی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی لیکن پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا۔ یکدم فوج قابض ہوئی، 1 یونٹ بنا، پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر اپنے قبضے کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ فوج کی اعلیٰ ترین سطح سے ایک سلیبس کو انفورس کرنے کی کوشش کی گئی، مطالعہ پاکستان جیسے سبجیکٹس آئے، مذہب کا تڑکا لگایا گیا اور یہ بتایا گیا، ایک جھوٹی تاریخ کا سبق بچوں کو پڑھایا گیا۔ یہ ابتدا تھی۔ اس ابتدا کے بعد پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت نے ظلم کے اس نظام کو ماننے سے انکار کر دیا اور 1971 میں آزادی حاصل کی۔ ہم نے دیکھا 4-5 سال کی جمہوریت رہی، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگایا گیا، اور پھر ایک ایسی لمبی سیاہ رات کا آغاز ہوا جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کی صورت میں 11 سال تک اس ملک کے اوپر قائم و دائم رہی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی معاشرے کے اندر آپ یقین مانیں کہ نفرتوں کے بیج بوئے گئے، جب آپ کو
ہم اس سے پہلے بھی اسی ملک کے اندر رہتے تھے. آپ یقین مانیں جو آپ نے 16 اگست کو دیکھا, پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں تھا. پاکستان ہنستے کھیلتے لوگوں کا ملک تھا. یہاں ہم مسلمان تھے, مختلف مکاتیب فکر سے تعلق رکھتے تھے, مختلف مذاہب کے بھی لوگ تھے, لیکن مل جل کے رہتے تھے, اپنی اپنی حدود و قیود کے اندر رہتے تھے. بطور قوم اکٹھے آگے مل کے چلنے کا جذبہ تھا اس قوم کے اندر. آپ یقین مانیں, آپ میری بات پہ یقین نہ کریں, وہ لوگ جو سینئر ہیں, جنہوں نے وہ وقت دیکھا ہے, جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں, وہ لوگ آپ کو گواہی دیں گے کہ جو نفرتیں فوج نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک پلاننگ کے تحت اس قوم کے اندر بوئیں, فرقہ وارانہ شدت پسندی کو ہوا دیا, سپا صحابہ جیسی تنظیمیں قائم ہوئیں جنہوں نے پاکستان کے ہر شہر میں مسلمانان پاکستان کا قتل عام کیا. ہم نے دیکھا اور بہت سی مذہبی اور سخت گیر شدت پسند دہشت گرد جماعتیں جو ہیں, دہشت گردانہ سوچ اس دور کے اندر, کلاشنکوف کلچر آیا, ہیروئن آئی, پاکستان تباہی کے پاکستان کی سوسائٹی مکمل طور پہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی. کوئی بھائی بھائی کا نہیں رہا, کوئی ہمسایہ ہمسایہ کا نہیں رہا, معاشرہ ختم ہو گیا, سوسائٹی ختم ہو گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ پھر بھی ان جماعتوں کو پیدا کرنے اور ان کو پالنے کا پھر بھی جاری رہا. ہم نے دیکھا کس طریقے سے لشکر طیبہ جیسی جماعتیں ایک نام ختم کر کے پھر ان کا دوسرا نام کوئی آ گیا, جی جماعت الدعویٰ کے نام سے آ گیا, اور پھر کبھی کوئی مسلم لیگ اور کبھی نعرہ تکبیر اور پارٹی اور پتہ نہیں کون کون سی تحریک لبیک کے نام سے ایک ایسے مکتبہ فکر کے اندر کہ جو کہ ہمیشہ سے محبتوں کی بات کرنے والا مکتبہ فکر تھا, جو کہ ہمیشہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گندی سیاست اور لوگوں کو مارنے, گلے کاٹنے اور اس طرح کی کسی چیز کے اندر ملوث نہیں تھا. بریلوی مکتبہ فکر کے اندر سے تحریک لبیک پاکستان کے نام سے ایک انتہا پسند شدت پسند جماعت قائم ہوئی. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے کتنے شہروں کے اندر تحریک لبیک سے منسلک لوگوں نے انسانیت کا قتل عام کیا, لوگوں کو جھوٹے الزامات لگا کے, لوگوں کو پاکستان کے اندر, اب پاکستان سے باہر جا کے جہاد کریں بھائی, پاکستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر چھوٹی چھوٹی نظریات کے اختلاف کے اوپر لوگوں کو کافر کہہ کے ان لوگوں نے مارا. آپ پورے پاکستان کے اندر پوری ہسٹری کے اندر جو ہے بلاسفیمی کیسز کی رجسٹریشن کی تعداد دیکھ لیں, اور جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے دور کے اندر اپنے مخالفین کو فکس کرنے کے لیے جو بلاسفیمی کے کیسز رجسٹر ہوئے اور جو واقعات ہوئے, اس طرح کی تو انتہا پسند جماعت تھی, اس کے ذریعے کروائے گئے. آپ ان کی تعداد تو دیکھیں پاکستان کے اندر. ہم پاکستانی معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم پاکستان کی سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. خدا کی قسم یہ ہنستے کھیلتے لوگوں کا ملک تھا. اس ملک کو ان طاقتور لوگوں نے, اس طاقتور ادارے نے صرف اپنے مفادات کے لیے, صرف اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے, لوگوں کے اندر خوف کی فضا قائم کرنے کے لیے اس طرح کے ریلیجیس گروپس کو کھل کے کھیلنے کا موقع دیا, ان کو پیٹرونائز کیا. میں نے آپ کو مثال دی جڑا والا شہر کی, اگر کل وہاں پہ پی ٹی آئی کا احتجاج ہوتا تو کس طرح کنٹرول ہوتا. آپ مثال لے لیں ایم کیو ایم کی, کہ جب ایم کیو ایم کراچی میں پورے طاقت میں تھی, جب کراچی کے اندر مختلف گروہ جو ہیں وہ قتل و غارت میں ملوث تھے, جو بھتہ خوری میں ملوث تھے, جب کراچی جیسے پاکستان کے فنانشل ہب سے پیسوں کی نوٹوں کی لانچیں بھر بھر کے دبئی جاتی تھیں, اور یہی جو سیکٹر کمانڈرز ہوتے تھے آئی ایس آئی کے کراچی کے اندر, وہ مختلف جماعتوں اور گروہوں کے ساتھ مل کے یہ لوٹ مار اور بھتے کا نظام چلتا تھا اور پیسہ پاکستان سے باہر منتقل کیا جاتا تھا. ایک دن الطاف حسین نے, ایم کیو ایم کے قائد نے, ایک دن گالی نکالی تھی آرمی چیف کو. آپ یقین مانیں چند گھنٹوں کے اندر وہ شہر جہاں پہ آگ اور خون کی ندیاں بہتی تھی, جہاں پہ سیاست کے ذریعے ہم نے 2 دہائیاں جو ہے وہ آگ اور خون کی ندیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا, ایک چند گھنٹے کے اندر 9-0 بھی ختم ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ریاست کی ول ہوتی ہے تو وہ کبھی تشدد نہیں ہوتی, وہ کبھی اس طرح کی بدماشی کو نہیں چلنے دیتی. پولیس کو تو مضبوط نہیں ہونے دیا جاتا. ہم نے دیکھا کہ پولیس کو تو جدید اسلحہ جو ہے وہ آئی ایس آئی کی اجازت کے بغیر خریدنے کی اجازت نہیں ہوتی. تمام طاقت یہ اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں. ان لوگوں نے اس ہنستے کھیلتے ملک کو, اس ہنستی کھیلتی سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اپنے مقاصد کے لیے. اور خود کیا کرتے ہیں یہی جرنیل, پاکستان فوج کے یہی جرنیل پاکستان کے اندر تو اس طرح کی نفرت انگیزی اور انتہا پسندی پھیلاتے ہیں, لوگوں کو ایک دوسرے
से लड़ाते हैं, मसलक की बुनियाद पे जमातें बनवाते हैं, मिलिटेंट विंग बनाते हैं, उनको फिनांस करते हैं, पेट्रोनाइज करते हैं अपने मकसद, लेकिन खुद क्या करते हैं? खुद पाकिस्तान से लूट मार करके अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, यूके के अंदर, मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के अंदर जाके जायदादें खरीदते हैं, कारोबार करते हैं। अमेरिका के अंदर इन लोगों के घर होते हैं, यूके के अंदर इन लोगों के लग्जूरियस अपार्टमेंट होते हैं। आप यकीन माने ये सिर्फ रहने की जगह की बात कर रहा हूं, ये कारोबार शुरू करते हैं। अमेरिका के अंदर आपको इनके स्टोर्स मिलेंगे, आपको यूके के अंदर इनके कमर्शियल प्लाजे मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक के अंदर इनकी जायदादें मिलेंगी। पाकिस्तान के अंदर आग और खून का खेल खेलते ही इसलिए हैं कि ये पैसा लूटने और पाकिस्तान के बाहर सरमाया मुंतकिल करने का सिलसिला जारी रहे। इनके बच्चे अमेरिका और यूरोप और यूके के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं, इनके बच्चे दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में बहुत आसानी से जाते हैं, और पाकिस्तान आग में जल रहा होता है। ये कैसे मुमकिन होता है कि इनके बच्चे जबरदस्त घरों में रहें अमेरिका और यूरोप के अंदर, इनके बच्चे लग्जरी अपार्टमेंट्स के अंदर रहें, बेहतरीन स्कूलों में जाएं, आला तरीन यूनिवर्सिटियों के अंदर तालीम हासिल करें, दुनिया की हर आसाइश इनके लिए मुयस्सर हो, और पाकिस्तान के अंदर तरीक़ाकार सिर्फ यह है कि तमाम मजहबी जमातों को खुल के खेलने का मौका दिया जाए, पाकिस्तानियों को भी जलाया और बुलाया जाए, और इसी तरीके से अक़लियतों को भी एक ज़बरदस्त तरीके से तशद्दुद और इस तरह की आग लगाने के वाक़यात के अंदर उनको करके दुनिया को भी एक मैसेज दिया जाए और उनको मुकम्मल तौर पे अपने कंट्रोल में रखा जाए, डरा के रखा जाए। इस सारे मसले का हल क्या है? इसका हल लोगों के अंदर इन हक़ाइक़ को जानना, लोगों के अंदर शऊर बेदार होना ही इस मसले का वाहिद हल नजर आता है। यही लोग अगर पाकिस्तान के अंदर से उठेंगे, अपनी अक़लियतों के साथ खड़े होंगे, अगर लोग उठेंगे इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ खड़े होंगे, तब जाके पाकिस्तानी मुआशरे में तब्दीली आएगी। अगर नहीं होंगे तो इस तरह से लूट मार का सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिका के अंदर आपको यूरोप के अंदर आपको बड़े बड़े कारोबारी चेन्स के अंदर पाकिस्तानी जर्नलों की इन्वेस्टमेंट नजर आती रहेगी, आपको घर, प्लाजे, जबरदस्त अपार्टमेंट, हर चीज नजर आती रहेगी। पाकिस्तान के अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी।